جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ آپ کریں. باقی اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے جو خود سودی کام کرتی ہے, پروڈکٹ تو حلال بنا رہی ہے لیکن سودی کام اس طرح کر رہی ہے کہ وہ مارکیٹ سے, بینکوں سے وہ ڈیٹ لیتی ہے, اپنی ایکویٹی اس کی 40% ہے راس المال, 60% وہ قرضہ اٹھاتی ہے, تو ظاہر اس کا تو سود دے گی. اب یہ پوری دنیا کا نظام سودی ہے. اب اس سے تو اس درجے میں وائڈ کرنا مشکل ہے کہ آپ کوئی ایسی کمپنی دریافت کریں جس نے بینکوں سے سود پہ قرضہ نہ لیا ہو, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تو جناب یہ جن کپڑوں میں بیٹھ کے میں, اور یہ جن کپڑے کی میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, یہ بھی جس مشین پہ بنے ہوئے وہ بھی یعنی سود کے پیسے سے ادھار اٹھا کے, بینکوں سے اٹھا کے اور اس کے اگینسٹ سود دے کر باہر سے منگوائی گئی ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کی وہ یعنی استطاعت رکھتا ہے, اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جہاں ڈائریکٹ آئے وہ نہیں. آپ اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے ڈائریکٹ بھی کھانا شروع کر دوں, نہیں. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے امرود توڑے, اس میں سے کیڑا نکلا, تو آپ بیوقوف ہوں گے اگر آپ امرود کھائیں گے اس بنیاد پہ کہ یار میں تو اتنا کچھ انہیل کر رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ 40 سگریٹ کے برابر لوگ روزانہ دھواں انہیل کر لیتے ہیں, تو اب اس کا مطلب میں سگریٹ پینا شروع کر دوں, نہیں. وہ آپ کے اختیار میں نہیں, جو آپ کے اختیار میں آپ اس کی تو پکڑ ہوگی. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے اس طرح کے معاملات میں کہ جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں. تو مکمل طور پہ تو آپ ظاہر نہیں کر پائیں گے, اس میں پھر آپ کے اوپر اس طرح قدغن نہیں لگا سکتے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی اگرچہ اس میں کی ایک خرابیاں ہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں ایک کوشش تو ہے نا کہ منی اگینسٹ گڈز ہے. وہ نان اسلامک بینکنگ یا سودی بینکاری ہوتی ہے پیسے کے بدلے پیسہ, اسلامک بینکنگ ہوتی ہے کموڈٹی, کسی چیز کے پیچھے پیسہ. اسی لیے آپ دیکھیں اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے ہیں, وہ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں. آپ نے مکان بنانا ہے, وہ کہیں گے لائیں جی پلاٹ ہے, جی ہے. پلاٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے جی میرے پاس 20 لاکھ ہے اور پلاٹ تو آئے گا 30 کا, اوپر سے یہ بناؤں گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے 20 لاکھ آپ کے پاس ہے, 40 ہم لگاتے ہیں. تو جو مکان بنے گا اس کی بھی اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے, اور پھر آپ نے قسطوں میں ہمیں قرض واپس کرنا ہے اور اس کے اوپر پیسے واپس کرنے ہیں. وہ جو اوپر پیسے واپس کر رہے ہیں وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ اس مکان کا کرایہ ہے, کیونکہ آپ اس مکان کے مکمل مالک تو نہیں ہیں. میں ایک موٹر بائک جو ہے وہ اسی کے تحت قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے, بشرطے کہ لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نہ ڈالی جائے. ایک موٹر بائک کی قیمت مارکیٹ میں 70,000 ہے اور قسطوں میں وہ مل رہا ہے 90 کا, اور میں 10,000 کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے 70,000 کا موٹر بائک نکلوا کے لے آتا ہوں. تو میری تو انویسٹمنٹ صرف 10,000 ہے, 60,000 کا مالک تو وہ کمپنی ہے. تو اس موٹر بائک کو جو میں استعمال کروں گا وہ تو میں صرف 10,000 کا مالک ہوں, 60,000 کی کمپنی ہے. تو اس موٹر بائک کا کرایہ نہیں میں دوں گا, وہ کموڈٹی انوالو ہوگی نا, تو سود ختم ہو گیا. پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا تو سود. بڑی آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا 40 لاکھ کا مکان ہے, اس پہ آپ 10,000 کرایہ لیں حلال, کسی کو 40 لاکھ دے کے 10,000 روپیہ مہینہ لیں حرام. آپ کے کان تو ایسے ہی پکڑا ہے, بات تو وہی ہے نہیں. اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دیا ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ سود اور تجارت تو ایک طرح ہے, تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. وہ تجارت اسی قسم کی ہوا کرتی تھی, اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک یہ تجارت جاری تھی, جس میں آپ جو ادھار کی چیز ہے اس کو تھوڑا مہنگے داموں خریدیں گے اور نقد جو ہے وہ کم داموں. وہ جو ترمذی کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا. آگے امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں, اس حدیث کا فارم لکھا ہے. اس سے مراد یہ ہے جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ متفق ہوئے بغیر الگ ہو جائیں تو اس چیز کو حرام ہے. البتہ اگر وہ متفق ہو جائیں کسی ایک قیمت پہ کہ ادھار پہ میں اتنی اٹھاؤں گا, نقد پہ اتنی, تو پھر اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگے گا, اور یہ کاروبار رائج تھا. اسی لیے تو کافر کہتے تھے کہ کاروبار اور سود ایک طرح ہی ہے. ان کو کیا دھوکہ لگا تھا, وہ کاروبار یہی ہوتا تھا نا. تو اللہ نے فرمایا کاروبار حلال ہے, سود حرام ہے. اور لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ کاروبار سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, سود سے صرف امیر کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کی 40 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ اس کو رینٹ کار پہ چڑھاتے ہیں, ڈرائیور کی نوکری کھلے گی. گاڑی پنکچر ہوگی تو پنکچر والے کی نوکری کھلے گی. پیٹرول پمپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے, جو لوگ ٹریول کریں, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ آپ کو یہ بھی ثانی دے رہا ہے کہ آپ نے اس 40 لاکھ کی گاڑی پہ زکوٰۃ بھی کو نہیں دینی.
اس سے جو آمدن ہو رہی ہے نا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ بھی جڑ کے 7.5 تولے سونا ہو جائے۔ اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو زیرو زکوٰۃ۔ جس طرح اسلام آباد میں کہتے ہیں کروڑ پتی غریب ہیں، F7 میں 10-15 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں، 2 کوٹھیاں ہیں، ایک کوٹھی کے 2 پورشن ہیں، نیچے میں مالک رہتا ہے، اوپر والی کوٹھی 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کرائے پہ دی ہوئی ہے، اسی 2 لاکھ سے نیچے والوں کا خرچہ چلتا ہے، خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب مالک کروڑوں کے ہیں، زکوٰۃ بھی ان پہ کوئی نہیں، اگرچہ ان کی مہینے کی کمائی 2 لاکھ ہے لیکن وہ جڑ تو نہیں، ساتھ ساتھ خرچ ہو رہی ہے۔ تو کاروبار کی برکت دیکھیں، یہ کاروبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی بھی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے، کیونکہ پیسہ رننگ میں آ جاتا ہے۔ تو اسلام کی یہ خواہش ہے، جو پارہ نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال فے کے بارے میں ڈسکس کیا، یہ نہ ہو کہ صرف امیروں میں ہی مال گھومتا رہے، غریبوں میں بھی آنا چاہیے۔ تو کاروبار زندگی کے ساتھ چونکہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے فائدے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہی ہوتا ہے، وہی نفع اٹھاتا جاتا ہے اور دوسرے کا استحصال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کاروبار کریں، سود والا معاملہ نہ کریں۔ یہاں پہ تو کتنے داڑھیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، نمازی ہیں، اور وہ سود کو کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اینڈ پہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سود ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سود ہے۔ اتنے بولے بن جاتے ہیں، پیسے کے بدلہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اسی جڑا نا کاروبار کر رہے سائیں تو ساڈا کاروبار سی۔